بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دو دن سے پورے عالم اسلام کے مسلمانوں میں تشویش کی ایک لہر دوڑ رہی ہے کہ فرانس نے ایک مرتبہ پھر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنائے اور انہیں مختلف جگہوں پر انہوں نے آویزاں کیا۔ اس سے پہلے بھی کئی ملک اور وہاں کے رہنے والے لوگ دشمنان اسلام انہوں نے اس طرح کے خاکے بنائے، شائع کیے، جس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے قلوب زخمی ہوئے۔ اور آج ایک مرتبہ پھر ہم سب افسردہ ہیں، ہمیں ایک سخت زخم لگایا گیا ہے۔ فرانس کے صدر اس مہم میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی ہے، فرانس کے صدر جو ایک معتبر حیثیت رکھتے ہیں اپنے ملک میں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ شاید دنیا کفر اس بات کو نہیں جانتی کہ ہر کلمہ پڑھنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ اور جذباتی محبت رکھتا ہے، بلکہ اسے یہ سمجھایا گیا ہے کہ جب تک اپنے دل میں اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، کنبے قبیلے سے بڑھ کر اور دنیا کی ہر عزیز اور قیمتی متاع سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی ذات سے پیار نہیں ہوگا، اس وقت تک ایمان کامل اور مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر مسلمان اپنے ماں باپ کی گستاخی شاید باوجود وہ اسے برداشت کر لے، لیکن کوئی کلمہ پڑھنے والا چاہے وہ کتنے سے کتنا اعمال میں گرا ہوا کیوں نہ ہو، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی توہین اور ادنا سی گستاخی وہ برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے ہم اپنے ملک کے ذمہ دار احباب سے بطور احتجاج یہ اپیل کریں گے کہ فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں، فرانس کے سفیر کو اپنے ملک سے نکالا جائے، اور دوسرے جو اسلامی ممالک ہیں ان سے بھی ہماری یہ اپیل ہوگی کہ وہ سر جوڑ کے بیٹھیں، اس پر غور کریں اور تمام اسلامی ممالک فرانس کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ختم کریں۔ ہم عوام سے یہ اپیل کریں گے کہ فرانس کی جو مصنوعات ہیں، جتنی بھی مصنوعات ہیں، پٹرول کی شکل میں، بسکٹ کی شکل میں یا دوسری کسی انواع کی قسم میں سے ہیں، فرانس کی تمام تر مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے حب نبی کا اور محبت رسول کا ثبوت دیا جائے۔ پورا ملک نہیں بلکہ پورا عالم اسلام اور عالم اسلام کا ہر مسلمان اس پر سراپا احتجاج ہے، اور جب تک فرانس اس کی واضح الفاظ میں معافی نہیں مانگتا اور خاکہ بنانے والوں کو قرار واقعی سزا نہیں دیتا، ہمارا احتجاج اس وقت تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔